اقبال سے باتیں دو چار کل کرنی ہے کہ دسو جناب یہ لبرلزم کے لیے آپ نے تصور پیش کیا تھا ہاں یا سکھاں دی راداریاں واسطے پیش کیتا سی یا نچن واسطے یا جنہوں تسی کیا خاکے پنجاب از دمیو زندہ گشت انہاں دی یونیورسٹی تے نہ بنی پاکستان وچ ہاں انہاں دے نام دی یونیورسٹی دادا صاحب دی تے نہ بنی تے اوتھے بن گئی ننکانے جا کے وہ بناؤ نا انہاں دے انہاں نے جڑے ہاں جی ساڈے تے دادا صاحب محسن ہیں نا خاکے پنجاب ہاں ایتھے تے بابا جی زمین دوز بس بھی نہ کٹ سکے تہاڈا تے اتنے بھی احسان نہ منیا لاہوریاں ہاں جی وہ تو 4 لاہوری بھی اتنے جمع نہ ہو سکے ویسے میں کھانے کھان واسطے 24 گھنٹے لاہوری اتنے موجود ہونے ہاں جی اتنے 4 لاہوری کھڑے نہ ہو سکے کہ اوئے یہ میٹرو تو نہیں جا سکتی تو پتہ نہیں ایڈا ہند ولی لیٹیا جناب ہاں کیوں جی ہاں خاکے پنجاب ازدم لیکن کسی نے جرت نہیں ہو سکی اور چونکہ خود خالی مکھانے کھانے جوگن انہوں کی پتہ ہے بند ہائے کو سار آسان کو سیخ در زمینے دادا صاحب دا اتنا بھی احسان نہیں منیا حکومتہ نے کہ یار کم از کم بڑی بڑی جگہ اسا تھلو کڑیاں تھلو کھود کے تے اسا جناب کیتا ہے تے دادا صاحب دا اتنا بھی احسان نہ منیا ہو تو بس ٹان 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 کر دادا صاحب دا اتنا بھی تسی احسان نہ منیا کہ تھلو کٹ دیو یا ادھروں پھیر کے لے جاؤ پرلی طرفوں دادا صاحب دے اگوں ضروری کٹنی سی تسی میٹرو بس لیکن اس قوم دا جس ویلے اقبال کہندا چون شفت اندیشہ ہے قوم خراب نا سرا گردت بدستش سیم ناب اقبال کہندا جس ویلے قوم دیاں فکراں تے سوچا مر جان نا انہاں دے ہاتھ سونا بھی دیو نا تو مٹی ہو جاندا ہاں جدوں انہاں دی فکراں تے سوچاں جدوں مار دتیاں گی کیوں جی سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود ابو ذرو سلمان نیایت اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں نا ہن انہاں کول تو تمنا رکھنا تے ابو ذر تے سلمان فارسی جا سجدہ ہونا کرنا بند بر پانیس بر جالو دل است مشکل اندر مشکل اندر مشکل است اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند لایا نا بند بر پانیس بر جانو دل است اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند انہاں تے لایا نا او پیراں دیاں بیڑیاں انہاں نہیں پائیاں انہاں دے بر جانو دل است اقبال کہندا انگریزاں انہاں دی روح تے انہاں دا دل بند دیتا ہاں جی بند بر پانیس بر جانو دل است کہندا او بیڑی تو توڑی جا سکتی جناب لوہے نہ لوہے نو تو کٹیا جا سکدا لیکن کہندا مشکل اندر مشکل اندر مشکل است کہندا یہی تو مشکل ہے کہ جڑا انگریز جکڑ بند انہاں نو لا دیتا دل تے روح انہاں دی ختم کر چھڈی ہن اقبال کی کرے تھے جناب آگے ہاں جی ہاں تے انہاں دی روحاں تے او پائنج کر کے جناب اینج کر کے انہاں جناب جکڑ بند لا دیتے سوچڑی سوچ ہی انہاں دی بند کر دیتی ہے میں گلا کرنا بعد جا کے تبصرے کرنے ایویں مولوی لگا رہندا یہ زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے اور کیوں جی شعر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک شعر انہیں بکریاں نپیاں تے بکریاں کو بڑی چلاک سی کیوں جی بڑی مبلغہ سی انہیں بکری نے بڑی تبلیغ کی تھی اس نے شیر نے انہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہمیں کھاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہمارا خون گوشت پیتے ہیں وہ شیر ڈر گیا انہیں کہا واقعی اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دیں گا وہ شیر کہندا اچھا ہن پھر کی کراں کھانا تو میں ہے انہیں کہا اسی بھی گاہ کھاندیاں تسی بھی کھاؤ کیوں جی ہاں اقبال کہندا وہ شیر بیڑا نال گاہ کھان لگ پیا ایک بندہ کولوں گزریا تو انہیں ویکھیا وہ شیر بکریاں پہ چرے وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا شیرا تینوں کی ہویا انہیں کہا ایک بھیڑ آئی سی انہیں میں نے تبلیغ کی تھی سی ہاں جی تو انہیں کہا جلیا تیرا یہ کام نہیں جا کے گوشت کی لذت لے جدوں شیر جھپٹ ماری بکری نو دم تے گسا بیٹھا سی 72 سال دین دا تساں انج کر کے ہن دین دی گل کریے تو دن تے تسی گسا بیٹھے ہو او آیا او آیا او آیا او آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے دن تے تسی گسا بیٹھے ہاں جی فلانے دے نعرے وجن گے فلانے دے نعرے وجن گے تسی نعرے وجا کے دین دا کدی بھول کے بھی تسی نہ نہیں لیا جیسی لینا شروع کیتا ہے تسی ساڈے خلاف سازشیں شروع کر دیتیاں لبیک کا نعرہ بھی سیاسی بن گیا حالانکہ وہ عرب شیخ تھے ہاں جی ان کا یہاں اس طرح کی گفتگو کرنا بھی ان کے خلاف ان کا ویزا بھی کینسل ہو سکتا تھا لیکن اقبال کہندا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے وہ شیخ جنہوں نے ہمارے سٹیج پر بات کی انہوں نے کہا یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ لبیک کا نعرہ ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ تجدید وفا ہے تجدید عہد ہے ہاں جی ہر وقت حضور کے ساتھ تجدید عہد ہے کہ یا رسول لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری عزت آبرو بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر وین جنح للسلم فجنح لہا ہاں یہ نہیں کہ بھئی تسی صلح واسطے آگے جانا ہے اللہ نے فرمایا جی او صلح واسطے آن پھر تسی صلح کرنی جی مودی آ کے کہے میں نکلنا
کیوں جی میرے پیو دی بھی توبہ، میں کشمیر جو نکلدا پھر مودودی نو کیا دفع ہو جائے تو جی وہ اکڑیا کھڑیا تو پھر وہ علاج شاہین میزائل ہے، غوری میزائل ہے، ہاں جی وہ تو خالد ٹینک ہے، درار ٹینک ہے، تو سری نگر اتنے جا کے پاکستان دا پرچہ میں لہرا کے دسیا جائے آ گئے جی شہاب الدین غوری کے وارث آ گئے، اے بس اس تو علاوہ تو وارث وین جنا ہوں اگر وہ آئے صلح کے لیے تو پھر تسی اے نہیں دن مسلمانوں اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی، اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی کہ امن دا اتنا انہوں نے درس پڑھایا گیا کہ اے ہن ضرب حرب دا نام لیندے ہی جناب کہندے نے تے سیاسی بندہ ہے، حالانکہ قرآن بھرا پیا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کیوں جی ویسے میں بھی حافظ ہوں، تسی بھی حافظ ہو، اور بھی کئی حافظ بیٹھے ہوندے بھائی حافظ دسو بھائی کتنی جگہ قرآن وچ امن دا لفظ ہے؟ سورہ انفال تے توبہ دا پوری قتال نال بھری پئی نا، لڑو بھائی اینج مارو انہاں نو، اینج مارو انہاں دیاں گردناں تو مارو، انہاں دے ایک ایک عضو تے مارو، کیوں بھائی وین تعودوا نعود، اور انہاں بدر وچ گئے نا جتیاں کھا کے مشرکین مکہ تے کہندے سن اسی پھر آواں گے، تے اللہ نے فرمایا وین تعودوا نعود، جے تسی آؤ گے تے اسی بھی آ جاواں گے پھر، ہاں جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس تسی اپنے دند نہ گساؤ، لبیک دے نعرے نال انہاں دنداں نو بحال کرو، کیوں جی اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیش را تعظیم، اور جدو شیر چک پایا چک تو پیا کوئی نہ، تو انہیں کہا ہون کی کریے، انہیں کہا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے، ہاں جی اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس، ایسے اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، پوری دنیا کو پیغام جائے گا، تو اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، جتھے بھی کوئی امن دا لفظ آوے وہ لکھی جاؤ، پورا قرآن ایک باری پڑھو آپ ہوئی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قرآن دی نص ہے، فرما اتنا لڑو انہاں نال، اتنا لڑو ایک کفر دا فتنہ مک جائے، نہ کہ اس کفر دے فتنے نو سر تے سوار کر لو، کیوں جی ایسے نہ کرو، قرآن پڑھو کہ حضور نے کیڑا خط دے کے بھیجا، حضور نے خط دے کے بھیجا کیڑے صحابی نو؟ حارث بن عمیر نو، قیصر روم دا گورنر سی بلقا وچ، او دا نام سی شرحبیل بن عمر، جنوں لوگ شرجیل بھی پڑھ دے، ہاں جی شرحبیل بن عمر، انہوں حضور نے خط دے کے بھیجا، او دے خط دی عبارت ہے یہ کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے تسی، ورنہ جزیہ دیو، اللہ نے حکم دیا نہ لڑو جہاں تک کہ جزیہ دے، جدو انہیں خط پڑھے انہیں کہا کائنات یہ کون ہے جڑا سانو دھمکی لا رہے، اسی تو سپر پاور دا گورنر، انہیں حضرت حارث بن عمیر نو جناب شہید کر دیتا، اس سے انہیں خط پڑھ دیں آپ نو تلوار نہ شہید کر دیتا، یہ جدو رسول اللہ کو خبر پہنچی تو پھر رسول اللہ نے 3000 صحابہ 1,00,000 فوج دے مقابلے بھیج دیتا، 3000، میں جڑا اسلام پڑھیا ہوتا ہے تے صحابہ نو فرمایا جے تے حارث بن عمیر جس جگہ انہیں شہید کیتا ہے نا اس جگہ ضرور جانا ہے، تے اس جگہ نو جا کے کہنا ہے کہ اسی بدلہ لینا آ گئے، سمجھ صحابہ آگے چلے تو 3000 کو لکھ ڈردا سی، شرحبیل بن عمر انہیں قیصر روم اپنے وڈے بادشاہ نو خط لکھیا، انہیں کیا وہ 3000 1,00,000 دے مقابلے چاہ رہا ہے، تو میرے واسطے اور مدد بھیج، کمک بھیج، انہیں 2,00,000 فوج اور بھیج دیتی، تے 3 ہو گئی، تے بندے 3000، صحابہ نے آپس سے جناب بیٹھ کے مشاورت کی تھی، ہوں یہ بھی تو ہو سکنا میٹنگ کی تھی، اے انگریزی دے لفظ وچوں کڈو، جتنا ہو سکے انہوں وچوں کڈو، کیوں جی اقبال کہندا آج فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز حود خود براں، اقبال کہندا جے انہاں دے فریب تے انہاں دی گندگی کو بچنا چاہندے ہو نا تے فرنگیاں دے اٹھاں نو کدی بھی اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا، تسی انہاں دی زباناں جڑیاں دفع مارو، اپنی اردو کوئی ساڈی کم ہے، فارسی کوئی ساڈی کم، ادھی جناب وچ انگلش پاڑی کھڑے، یہ اردو یہ کیسی اردو ہے، ہاں جی مشاورت کی تھی، انہوں نے میٹنگ کی تھی، فرق دیا نا، ہاں مشاورت کی تھی، انہاں کی تھی، کہنے لگے حضور نو اطلاع دیتی جائے کہ حضور نے تو بھیجا 1,00,000 دے مقابلے تے بندے ہو گئے 3,00,000، تے حضور نے دسیا جائے حضور بندے اور بھیجو،
عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر، اور اس جنگ وچ حضور نے پہلے، حضور نے پتہ سی اے ہونا ہے، حضور نے فرمایا جی زید بن حارثہ شہید ہو جاوے نا تو پھر جھنڈا جعفر تیار چک لوے، فرمایا جی او بھی شہید ہو جان پھر عبداللہ بن رواحہ چک لوے، جی فرمایا او بھی شہید ہو جان تو پھر جدہ دل کرے جھنڈا چال، یہ میرے آقا نو پتہ سی اتنا بڑا نقصان ہو جانا ہے۔ حضور کہتے نہیں جی ہم ملک کا نقصان کر دیں، میں کہا سارے ایو جے ملک مل کے نہ انہاں گرد راہ نو نہیں پہنچ دے جتھے صحابہ چلے، ہم ملک کا نقصان، یہ نقصان نہیں ہے، یہ غیرت کے لیے جو قومیں کھڑی ہوتی ہیں وہ ملک کے نقصان کو نہیں دیکھتی، پیسے کے نقصان کو نہیں دیکھتی، بندے کے نقصان کو نہیں دیکھتی، وہ تو دیکھتی ہیں کہ ہماری غیرت کا مسئلہ یہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ یہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ یہ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے۔ اللہ رسول بھی یہی چاہتے ہیں، صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں، تابعین بھی یہی چاہتے ہیں، تبع تابعین بھی یہی چاہتے ہیں، صوفیاء بھی یہی چاہتے ہیں، اور سلاطین اسلام بھی یہی چاہتے ہیں۔ توجہ بھائی توجہ، سارے شہید ہو گئے جنہاں بارے حضور نے نہ لیا، پھر خالد بن ولید جھنڈا چک لیا، ایس جنگ پھر خالد بن ولید دیاں 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں، ایسے جنگ موتا وچ، ہاں جی ایسے جنگ موتا وچ، اور یہ بھی تو سوچنے والی گل ہے بھئی تلوار ٹوٹ کے وہ چلی گئی، اتنی دیر تک دشمن حضرت خالد دے 2 ٹکڑے کر دینے سے، پھر کیڑی تلوار آندھی کیڑے پاسوں سی، ٹوٹدے نال ہی خالد دے ہاتھ چوں کیویں مضبوط ہو کے کھڑی جاندی سی، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔